السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ مصور عباسی۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور ایران کا جوابی حملہ۔ آج بات ہوگی ایک ایسے حملے کی جس نے کئی افسانے ایک جھٹکے میں توڑ دیے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار، اور اس وار نے اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیے اور دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ تل ابیب، حیفا، یروشلم اور دیگر بڑے شہر لرز اٹھے۔ اسرائیل میں بھاری تباہی ہوئی ہے، لیکن وہاں میڈیا کو یہ سب دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا دنیا سے سب کچھ چھپا رہا ہے، بلکہ جو بھی میڈیا کا نمائندہ کسی بھی چیز کو شیئر کرتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرف ایک خوف کا سما بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کی عقل میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ صرف کمزوروں کے لیے بدماش ہوتا ہے، ہر جگہ وہ بدماشی نہیں کر سکتا۔ ایران کی جرأت مندانہ اقدام نے برسوں سے قائم کئی افسانوں کی اصلیت عیاں کر دی ہے، جن میں سب سے بڑا افسانہ اسرائیل کے دفاعی نظام کا تھا، جسے دنیا کا جدید ترین ناقابل تسخیر نظام قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ایران نے عملی حملہ کیا تو آئرن ڈوم جیسے نظام محض کاغذی دیو ثابت ہوئے۔ اسرائیلی دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے زیادہ تر حملے روک لیے ہیں، لیکن تباہ شدہ عمارتیں، زخمی شہری اور چیخوں سے گونجتی ویڈیو کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں۔ جو کچھ اسرائیل ایک عرصہ سے غزہ میں کر رہا تھا، آج وہی مناظر اسرائیل کو خود اپنے ملک کے اندر آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایران کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا اور بہت زیادہ اٹھانا پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے وہ زخموں سے چور ہو کر بھی تنہا میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں کو پکار رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بھارت جیسے ممالک کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اردن بھی ایرانی ڈرونز مار گرا رہا ہے۔ خلیجی ریاستیں خاموشی سے اسرائیل کو سہارا دے رہی ہیں اور آدھی دنیا اس کے گرد حفاظتی اثار بنائے کھڑی ہے۔ پھر بھی ایرانی میزائل اسرائیل کو ناکو چنے چبوا گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایران نے جس جرأت اور حوصلے کا استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایران نے وہ کر دکھایا جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم جیسے شہروں میں جنگ کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج لوگ چیختے، چلاتے، چھپتے اور بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اسرائیل اب وہ بھی لڑ رہا ہے، اس کی روح جو ہے وہ شکستہ ہو چکی ہے۔ یہ وہی ریاست ہے جو ہمیشہ دوسروں کی زمین پر لڑتی رہی اور فلسطین میں سفاکیت کی تاریخ رقم کرتی رہی۔ آخر وہ خود اپنی زمین پر جنگ کے دہانے پر ہے اور بہت خوفزدہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں ہے، یہ دراصل ان عالمی طاقتوں کے اتحاد کی ایک شکل ہے جو برسوں سے اسلامی دنیا کو کمزور کرنے کے منصوبے بناتے آ رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بھارت کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب عقیدہ مفاد اور طاقت ایک ہی خیمے میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ اتحاد ایک خطرناک نظریاتی اور عسکری بلاک بنتا جا رہا ہے جو پوری امت مسلمہ کے وجود کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور ایسے میں سب سے اہم سوال پاکستان کے لیے ہے، کیا اسرائیل بڑھتے عزائم، اس کا بھارت سے عسکری اتحاد اور پاکستانی ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنے کے بار بار افشا ہونے والے منصوبے ہمارے لیے خطرہ نہیں؟ جب نیتن یاہو پاکستان کی ایٹمی طاقت کو خطرہ قرار دے چکا، جب بھارت و اسرائیل عسکری گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ چکا، جب امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، اور پھر اسرائیل کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ بھارت نے غداری کی اور ایک مثال قائم کر دی۔ بھارت کو ایران کی دوستی میں پھنسا کر مخبری کرتا رہا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے دوران درجنوں بھارتی شہری کاروباری افراد کے بیس میں ایران میں موجود تھے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور اس میں سے کئی بھارتی لوگ پکڑے بھی گئے۔ ایران کو اصل نقصان دوست نما درندے بھارت نے پہنچایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر بھارت ایران میں اپنا جال بچھا سکتا ہے تو پاکستان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایران کو یاد رکھنا چاہیے، جس بھارت نے پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازش کی، آج وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ پاکستان وہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ تھا، یعنی ایران کے موقف کے ساتھ کھڑا رہا۔ ایران کو اب اچھا ہمسایہ بننا ہوگا۔ پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا، نہ کہ شک، الزام یا نظریاتی سر جنگ کا ساتھی۔ وقت بہت نازک ہے، دشمن متحد ہو چکا ہے، اب بھی ہمیں امت کا اتحاد دکھانا ہوگا۔
ورنہ جو ممالک اس کو خاموشی سے تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کل وہ بھی داستان عبرت بن سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔